ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ تنزل على كل افاک اثیم، ہر بڑے بہتان والے گنہگار پر۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، شیطان اپنی سنی ہوئی باتیں ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ پہلے آیات میں یہ جو بتایا گیا تھا کہ شیطان کی یہ مجال نہیں ہے کہ محبوب کے قریب بھی آ سکے، شیطان یہ کلام لے کر کے نہیں اترتا ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ شیطان کس پر اترتا ہے؟ تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تنزل علی کل افاک اثیم، شیطان کس پر اترتے ہیں؟ جھوٹے بہتان لگانے والے گنہگار پر اترتے ہیں۔ کہ شیطان کا آنا جانا کس کے پاس میں ہوتا ہے؟ فرمایا جھوٹے اور بدکار کے پاس میں شیطان کا آنا جانا ہوتا ہے۔ یہ جھوٹے ناانجاز لوگ بڑے غور سے شیطان کی باتیں سنتے ہیں اور پھر اس کے اندر اپنی طرف سے ملاوٹ کرتے ہیں، اور ملاوٹ کر کے بات کا بتنگڑ بنا کر کے لوگوں میں وہ بات پھیلا دیتے ہیں اور پھر اپنی جیب گرم کرتے ہیں۔ تو یہ ان کاہنوں کا کام ہے، ان جھوٹے اور کاذب لوگوں کا یہ کام ہے۔ محبوب کی یہ شان نہیں ہے کہ محبوب کے پاس میں شیطان کبھی پھٹک سکے۔ یہ سب کے سب جو ان کا آنا جانا ہے، ان کا آنا جانا شیاطین کا یہ کاہنوں کے پاس میں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے نا کہ معاذ اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام شیطانوں سے سن کر کے ہمیں بتاتے ہیں قرآن، تو فرمایا کہ شیطان تو شر اور برائی پھیلاتے ہیں، قرآن نیکی اور ہدایت کی دعوت دیتا ہے، شیطان شرک کی طرف بلاتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ برائی کی طرف بلاتا ہے، لیکن قرآن تو خدا کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ دنیا میں عیش کر لو، اور قرآن کہتا ہے اس زندگی کے بعد ایک زندگی اور بھی ہے۔ تو قرآن کے مضامین اور شیطان کی باتوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے، تو محبوب کی باتوں کو شیطان کی طرف منسوب کرنا یہ کتنی بڑی غلط اور کتنی بڑی جھوٹی بات ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ شیطان محبوب کے پاس نہیں آتے بلکہ آتے ہیں کاہنوں کے پاس۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں افاکن اسیم سے مراد ہے کاہن، یعنی عرب کے اندر کاہن ہوا کرتے تھے۔ کاہن اس آدمی کو کہتے تھے جو آنے والے زمانے میں ہونے والی باتیں بتایا کرتا تھا، اور وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں راز کی باتیں جانتا ہوں۔ اب ان میں بہت سارے رائب تھے عرب میں، کچھ ایسے بہت سارے کائن تھے۔ کچھ کائن یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس جنات آتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ کچھ کاہن یہ کہتے تھے کہ ان کے اندر اتنی سمجھداری ہے کہ وہ دیکھ کر کے آنے والی باتوں کو پتہ لگا لیتے ہیں۔ تو یہ کاہن کے پاس جانا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات کو مانا تو وہ دین سے ایسے بری ہو گیا، وہ اس دین سے بری ہو گیا جو اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کیا تھا، یعنی بندہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کاہنوں کے بارے میں سوال کیا کہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی چیز نہیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، کبھی کبھی ہمیں وہ کوئی بات بتاتے ہیں، وہ بات صحیح نکل جاتی ہے۔ تب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ سچی بات وہ ہے جو ان کے پاس جن پہنچاتا ہے،
جن ان کے کان میں وہ بات ڈال دیتا ہے اور اسی کے اندر وہ لوگ جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے اندر پھیلا دیتے ہیں۔ تو عرب کے اندر کاہنوں کا بڑا رواج تھا اور وہ کاہنوں کی باتیں بہت مانا کرتے تھے، لیکن اسلام کے اندر کہانت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور وہ عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ وہ کہتے تھے فلاں ستارے کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلاں ستارے کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ حالانکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بارش کو نازل کرنے میں ستاروں کو مؤثر حقیقی جانا، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہے اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، یہ مؤثر حقیقی ہے، تب وہ کافر ہو جائے گا۔ اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ بارش تو اللہ دیتا ہے لیکن یہ ستارے بارش کی پہچان ہے، ایک نشانی ہے، تو اس کو پہچان اور نشانی مانے تو یہ کفر نہیں ہے۔ تو یہ آج کل بھی بہت زیادہ چل رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ستاروں پر ایمان لایا وہ کافر ہو گیا۔ یعنی جو نجومیوں کی باتوں کو مانے، ان کے ڈھکوسلوں کو مانے اور اس کو جو ہے وہ صحیح طور پر تسلیم کرے اور ستاروں کو مؤثر سمجھے، وہ ایمان سے بندہ خارج ہو جائے گا۔ اور اس حوالے سے خلاصہ یہی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم نجوم کے دو ٹکڑے، یعنی جو چاند، سورج، ستاروں کا جو علم جو لوگ بتاتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے دو ٹکڑے ہیں۔ ایک تو ہے فن، علم تو قرآن میں موجود ہے، ستاروں کا علم ہوتا ہے، اور دوسرا ہے اس کا فن تاثیر، یعنی ستارے لوگوں کی زندگیوں میں اثر کرتے ہیں۔ یہ بالکل باطل ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، جیسے بندہ اگر نبض پہ ہاتھ رکھے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا بیماری ہے، اسی طرح ستارے ایک طرح کی پہچان ہے، ایسے نشانی دیکھ کر کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ مؤثر نہیں ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جس طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ بارش کے لیے دعا کرو تو منزل قمر یعنی چاند کی منزل کو دیکھ لیا کرو۔ تو مطلب کیا تھا؟ ایک علامت ہے، دیکھ لو بس، یہ نہیں کہ ستارے اثر کرتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا تسافروا والقمر فی الاقرب، قمر جب اقرب میں ہو تو پھر سفر مت کیا کرو۔ تو یہ خیر اس کی تعویل الگ ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ خالی ایک طرح کی پہچان ہے، یہ علامت ہے۔ اس ستارے کا انسان کی زندگی میں خود کوئی اثر نہیں ہے۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قمر در اقرب، یعنی چاند جب برج اقرب میں ہوتا ہے۔ ارے آپ لوگ دیکھتے ہو نا، اخبار میں دیا دیتا ہے کہ فلاں کا یہ آج فلاں ستارہ ہے، فلاں کا فلاں ستارہ ہے، تو فرماتے چاند جب برج اقرب میں ہوتا ہے تو لوگ سفر کو برا جانتے ہیں اور نجومی اسے منحوس بتاتے ہیں، اور جب یہ چاند برج اسد میں ہوتا ہے تو لوگ کپڑے سلانے اور کٹانے کو برا جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ سب غلط ہے، نجومیوں کے ڈھکوسلے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے بنا کر کے رکھا ہے۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فلاں تارا فلاں برج میں پہنچا اس لیے بارش ہوئی، اگر کوئی اس کی تاثیر سے بادل اور بارش کو مانے تو ایسا کہنا یہ حرام ہے، اور کبھی کبھی تو یہ کفر ہو جاتا ہے۔ لہذا ستاروں کو فاعل مدبر ماننا کفر ہے، انہیں خالی بارش کی علامت مان سکتے ہیں، مگر یہ بھی کہنا برا ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور معاذ اللہ اگر کوئی نجومیوں سے علم غیب کی باتیں پوچھے تو بہت سخت گناہ ہے۔ آج کل آپ دیکھیں کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور ہاتھ دیکھتے ہیں اور ایسے انگلیاں پھیر کر کے بتاتے ہیں تمہارا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اس طرح اگر کوئی کرتا ہے اور اس پر اعتقاد رکھے تو معاذ اللہ وہ کافر ہو جائے گا، اور اس طرح سے اس کو ہاتھ دکھانا یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے، تو کافروں کے طریقے ہیں کہ وہ اس طرح کی جو ہے وہ بری باتوں کے اندر مبتلا ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور جو شعراء ہیں ان کی پیروی حق سے بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ شعراء ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہا کرتے ہیں ایسی باتیں جن پر خود عمل نہیں کرتے۔ یعنی کافروں کا ایک الزام یہ بھی تھا معاذ اللہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی شاعری کرتے ہیں، اس لیے ان کو نبی ماننا جائز نہیں ہے۔
ان آیتوں میں اللہ نے ان کا بھی رد کر دیا. فرمایا کہ محبوب کی شان الگ ہے، محبوب کا معاملہ الگ ہے. شاعر لوگ کیا کرتے ہیں، شہرا تو ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں، جو مرضی آیا جھوٹ سچ الٹا سیدھا ملا کر کے بیان کر دیتے ہیں. شاعر اپنی فصاحت و بلاغت کو پیسہ کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور شاعروں کی باتوں میں بڑا جو ہے وہ جھوٹ ہوا کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں ملائے کرتے ہیں. اور محبوب کی شان تو یہ ہے کہ ان کے دامن کرم میں اگر کوئی پناہ لے لے وہ بھی جھوٹ سے بچ جاتا ہے، اور محبوب کے در پہ جو آ جاتا ہے وہ خود ستھرا ہو جاتا ہے. اور محبوب کی شان یہ کہ ان کی باتوں میں جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی بلکہ حق ہوا کرتا ہے. اور محبوب کی باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، تضاد نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے اپوزٹ باتیں نہیں ہوتی بلکہ حق بات ہوا کرتی ہے. اور محبوب جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، اور جو اس کی راہ پہ چلتا ہے وہ بھی نیک اور پرہیزگار بن جاتا ہے. تو کہاں شہرا لوگ اور کہاں یہ جو ہے وہ محبوب کی شان تو بڑی بلند ہے. شہرا کا معاملہ تو جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے، لہذا محبوب کے کلام کو شعر و شاعری کہنا یہ درست نہیں ہے. اور اسی طرح جب یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو پھر حضرت حسان، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن مالک، حضرت کعب بن زہیر، یہ میرے آقا علیہ السلام کے دربار کے بڑے شعراء تھے. یہ روتے ہوئے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، شاعروں کے بارے میں اللہ نے یہ آیتیں اتاری ہیں تو ہم بھی تو شعر و شاعری کرتے ہیں، تب تو ہم برباد ہو گئے، ہماری نجات کیسے ہوگی؟ تب اللہ نے پھر اگلی والی آیتیں اتاری. فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. مگر ان شعراء کے علاوہ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کیے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور انتقام لیتے ہیں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور عنقریب جان لیں گے جنہوں نے ظلم و ستم کیے کہ وہ کس کروٹ پلٹتے ہیں. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ جن شاعروں کی مذمت پچھلی آیتوں میں کی گئی ہے یہ وہ شاعر ہیں جو کفر و شرک کو پھیلاتے ہیں، جھوٹ اور فسق و فجور کو پھیلاتے ہیں. لیکن وہ شہرا جو نبی کی خدمت میں رہتے ہیں، جو نعت پاک لکھتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں بڑے مرتبے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شعراء کو تو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو اس طرح اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کے شاعروں کی عظمتوں کو بیان فرمایا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضرت حسان کے لیے میرے آقا علیہ السلام مسجد میں ممبر رکھتے، اس ممبر پر حضرت حسان کھڑے ہوتے، میرے آقا کے فضائل بیان کرتے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے حسان کی تائید فرماتا ہے. تو جو اسلامی شاعر ہیں وہ گمراہ نہیں ہیں، بلکہ جن شعراء کو گمراہ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹے موٹے اشعار کہا کرتے تھے. حضرت برہ بن عازب بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنگ قریظہ کے دن حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا مشرکین کی برائی کرو کیونکہ جبریل تمہارے ساتھ میں. یعنی کوئی اچھے اشعار کہتا ہے تو حضرت جبریل اس کی تائید کرتے ہیں جو میرے آقا کی شان بیان کرتا ہے. حضرت کعب بن مالک انصاری بیان کرتے ہیں انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شعر کے متعلق وہ آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ شہرا جو ہیں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا بے شک مومن اپنی تلوار اور زبان سے جہاد کرتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کافروں کے خلاف تمہارا اشعار پڑھنا ان کو تیروں کی طرح زخمی کرتا ہے. یعنی تم جو اشعار پڑھتے ہو وہ تو تلوار کا کام کرتے ہیں، تم تو بڑی اچھی بات کرتے ہو. اور حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام جب عمرۃ القضاء کے لیے مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ بہت بڑے شاعر تھے، آگے آگے اشعار پڑھتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے کفار کے بچوں راستہ چھوڑ دو، قرآن کریم کے حکم کے مطابق آج ہم کفار پر حملہ کریں گے اور ان کے سر تن سے جدا ہو جائیں گے اور ان کے دوست اپنے دوست کو بھول جائیں گے. جب اشعار پڑھنے لگے تو حضرت عمر نے کہا اے عبداللہ ابن رواحہ، رسول اللہ کے سامنے حرم شریف میں یہ اشعار پڑھ رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر ان کو چھوڑ دو، یہ شعر کافروں کے دلوں میں تیر سے بھی زیادہ اثر کرتے ہیں.
تو اس طرح کہ اگر کوئی محبوب کی شان میں اشعار پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند فرماتا اور محبوب بھی پسند فرماتے ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قریش کی ہجو کرو، ہجو کا مطلب یعنی ان کی مذمت، ان کی برائی میں اشعار کہو، کیونکہ ان پر اپنی ہجو تیروں کی بوچھار سے بھی زیادہ شاخ گزرتی ہے، کیونکہ عرب والوں کے خلاف جب کوئی اشعار کہتا تھا تو تل ملا جاتے تھے۔ تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو پیغام بھیجا کہ قریش کے کافروں کی برائی کرو اشعار کے اندر، تو انہوں نے اشعار کہے۔ میرے آقا کو وہ جو برائی کی تھی نا وہ پسند نہیں آئی، کیونکہ زوردار اشعار نہیں رہے ہوں گے۔ پھر آپ نے حضرت کعب بن مالک کی طرف بھیجا کہ تم ان کی برائی کرو۔ پھر شاید اللہ کے رسول علیہ السلام کو ان کی ہجو بھی پسند نہیں آئی، پھر حضرت حسان کی طرف پیغام بھیجا۔ جب حضرت حسان میرے آقا کی بارگاہ میں آئے نا تو کہا کہ اب وقت آ گیا ہے، آپ نے اس شیر کی طرف پیغام بھیجا ہے جو اپنی دم سے مارتا ہے۔ حضرت حسان نے کہا یا رسول اللہ اب آپ دیکھیے گا میں کیسی برائی کرتا ہوں کافروں کی۔ پھر اپنی زبان نکال کر حضرت حسان ہلانے لگے اور کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ان کو اپنی زبان سے اس طرح چیر پھاڑ کر کے رکھ دوں گا جس طرح چمڑے کو پھاڑتے ہیں، یعنی میں کافروں کے بارے میں ایسے خطرناک اشعار کہوں گا کہ وہ تل ملا کر کے رہ جائیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان جلدی مت کرو، کیونکہ ابو بکر قریش کے نسب کو سب سے زیادہ جانتے ہیں اور میں بھی قریش میں سے ہوں، تو ابو بکر سے جا کے پہلے مل لو اور اس طرح کے اشعار کہو کہ کہیں اس کے اندر میری مذمت نہ ہو جائے، کیونکہ میں بھی تو قریش میں سے ہوں۔ تو حضرت حسان حضرت ابو بکر کے پاس آئے، پھر لوٹ کر کے گئے، کہا یا رسول اللہ آپ کا نسب الگ کر دیا ہے میں نے، اب اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کو بھیجا ہے میں آپ کو قریش سے اس طرح نکال دوں گا جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ یعنی قریش کے کافروں کی حضرت حسان مذمت میں اشعار کہہ رہے ہیں اور میرے آقا بھی قریش میں سے ہیں۔ اشعار کے اندر اتنی خوبصورتی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل اس سے الگ کر کے کافروں کی مذمت فرمائی۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تک تم اللہ اور رسول کی طرف سے جواب دیتے رہو گے حسان، جبریل تمہاری تائید کرتا رہے گا۔ اور یہاں تک بھی میرے حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے سنا اللہ کے رسول سے کہ حسان نے کفار قریش کی ہجو کر کے مسلمانوں کے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیا، شفا دے دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اچھے اشعار کہے جائیں میرے آقا کی تعریف میں اور کافروں کی مذمت میں تو یہ برا نہیں ہے۔ برا کون ہے؟ وہ اشعار برے ہیں جو جیسے آج کل آپ دیکھیں گانے کے اشعار یا جھوٹے موٹے اشعار یا اس طرح کے اشعار جس سے فتنہ پیدا ہو، ان اشعار کو اسلام کے اندر پسند نہیں کیا گیا۔ حدیث پاک میں ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا شعر اچھے کلام کی طرح ہے اور برا شعر برے کلام کی طرح ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھے اشعار پڑھنا جائز ہے اور برے اشعار پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ خاص طور سے آج کل جو فلموں کے گانوں کے اشعار ہیں ان کو بالکل نہ پڑھا جائے، اور گانوں کے اشعار کو پڑھنے سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے اور دل کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے، لہذا ان سے پرہیز کیا جائے۔ اچھے اشعار یعنی نعت پاک، منقبت کے اشعار اور بزرگوں کی شان میں کلام پڑھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی برائی اور گناہ سے محفوظ فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔